عورتوں کے لیے تراویح کی جماعت کروانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک روایت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، تو اس کی روح میں مطلب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خواتین کا جو ہے وہ جماعت کرانا جائز ہے۔ بہرحال ائمہ سے اور اسلاف سے اس کی کوئی بھی مطلب یوں سمجھ لیں کہ اس کی پذیرائی نہیں ملتی، اس کی حوصلہ افزائی نہیں ملتی۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ خواتین جماعت نہ کروائیں، خواتین کی جماعت کرنا وہ بہتر اور عمدہ عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون جماعت کرا لیتی ہیں، وہ اس کی شوقین ہے اور وہ ضدی قسم کی ہیں، تو بہرحال اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ عورتوں کی صف بنے گی اور خاتون اس میں درمیان میں کھڑی ہوں گی، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کریں گی۔ ایک مسئلہ اکثر جو پوچھتے ہیں دوست، آج ہی سامنے بھی آئی یہ بات کہ کیا رمضان المبارک میں خواتین پر بھی تراویح کی نماز ضروری ہے؟ یعنی جس طرح مرد حضرات تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی اسی طرح تراویح کی نماز ادا کریں گی، ان کے لیے بھی تراویح کا ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات، کیا خواتین بھی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گی یا بغیر جماعت کے بھی تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ایک اور بات کہ تراویح کا ادا کرنا مسجد ہی میں ضروری ہے یا بغیر مسجد کے باہر گھر پر یا کسی اور جگہ بھی اس کی جماعت کرائی جا سکتی ہے؟ اور ایک آخری بات کہ تراویح کو چھوڑنا یا بلا عذر ترک کر دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک اور بات تراویح کے حوالے سے کہ کیا تراویح کی 20 رکعت ہیں یا اس سے کم کچھ رکعتیں ہیں، اس کے بارے میں تمام معلومات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں سیر حاصل ہوں گی، تو ہماری بات مکمل طریقے سے سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو خواتین کے لیے تراویح کا پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو حکم مردوں کا ہوتا ہے وہی خواتین کا حکم ہوتا ہے۔ خواتین حکم میں مردوں کے تابع ہوا کرتی ہیں، تو مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ تو سنت مؤکدہ وہ نماز ہوتی ہے یا وہ عمل ہوا کرتا ہے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کیا ہو، تاکید فرمائی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں صیام رمضان کا حکم فرمایا ہے، وہیں وہیں قیام رمضان کا بھی حکم فرمایا ہے، قیام اللیل کا بھی حکم فرمایا ہے۔ تو اس سے بھی بہرحال یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھ کے بتا دیا کہ قیام اللیل کیا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ تراویح ہی قیام اللیل ہے۔ اب کتنی رکعتیں پڑھی تو وہ تو نہیں پتہ چلا۔ بہرحال اس کے بارے میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھا کر اس پر تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر دیا، متفق کر دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں اسی کی تشہیر فرمائی، اور چاروں ائمہ جو کبار ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ تراویح کی 20 ہی رکعت ہے۔ اب تراویح مسجد میں پڑھنا ضروری ہے یا گھر پر بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ تو پورے محلے کے اندر اگر ایک مسجد کے اندر بھی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی تو وہ پورے محلوں والوں کے لیے کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال پڑھنی تو مسجد میں ہی چاہیے۔ عام شخص کے لیے تو یہی ضروری ہے کہ مسجد میں جا کر تراویح کی نماز پڑھے، بغیر عذر کے یا بغیر کسی ضرورت کے مسجد کی تراویح کی جماعت کو نہ چھوڑا جائے۔ لیکن اگر کوئی حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم حفظ کروا رکھا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تراویح کا الگ سے بندوبست کرے اور خود قرآن کریم تراویح میں پڑھے اور سنائے لوگ۔ عورتوں کے لیے تراویح کی جماعت کروانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک روایت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، تو اس کی روح میں مطلب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خواتین کا جو ہے وہ جماعت کرانا جائز ہے۔ بہرحال ائمہ سے اور اسلاف سے اس کی کوئی بھی مطلب یوں سمجھ لیں کہ اس کی پذیرائی نہیں ملتی، اس کی حوصلہ افزائی نہیں ملتی۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ خواتین جماعت نہ کروائیں، خواتین کی جماعت کرنا وہ بہتر اور عمدہ عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون جماعت کرا لیتی ہیں، وہ اس کی شوقین ہے اور وہ ضدی قسم کی ہیں، تو بہرحال اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ عورتوں کی صف بنے گی اور خاتون اس میں درمیان میں کھڑی ہوں گی، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کریں گی آگے ہو کر، جس طرح مردوں کی جماعت میں امام آگے نمایاں کھڑے ہوتے ہیں اور آگے ہو کر جو ہے وہ جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ صف میں ہی خواتین کے درمیان ہی کھڑی ہو کر جماعت کرائیں گی، اور
خاتون کی ابتدا میں خاتون ہی نماز پڑھے گی تو اس کی نماز درست ہوگی. اگر کوئی مرد اس میں شریک ہو گیا تو اس مرد کی بہرحال نماز اس خاتون کے پیچھے نہیں ہوگی. تو خواتین کے لیے تراویح کا پڑھنا ضروری ہے، اور ضروری تو ہے ہی، لیکن خواتین گھر پر پڑھیں گی، اور گھر پر بھی بغیر جماعت کے پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل نہیں ہے. تو تراویح کے حوالے سے اور بالخصوص خواتین کے تراویح کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی رہتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی خواتین کے لیے بھی تراویح کی نماز ضروری ہے یا نہیں ہے. تو خواتین کے لیے بھی بھائی بالکل ضروری ہے، اور وہ بھی اسی طرح ہی پڑھیں گی اہتمام کے ساتھ جس طرح مرد حضرات پڑھتے ہیں. لیکن مرد حضرات بہرحال مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور خواتین جو ہے وہ گھر پر علیحدہ سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی 20 رکعت تراویح پڑھیں گی، اور اس کے بعد وتر وغیرہ کا مطلب پروسیس پورا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں تراویح کی جماعت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سننے اور سنانے کی بھی توفیق